نے آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اے اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا۔ تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں، اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے، یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے۔ اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں۔ کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں، کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ملنے والا۔ بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا، علم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے۔ اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو بس توبہ کریں گناہوں سے، رک جائیں بے حیائیوں سے، منہ موڑیں اللہ کی بغاوتوں سے، اللہ سے دور جانے کے بجائے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے نا کوشش؟